بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈسکور اوریجنل کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ اب کس نمبر 386 ملاحظہ فرمائیں۔ میرا خیال تھا کہ وہ ڈر جائے گی، اتنا شاندار مکان چھوڑ کے جانے کا ارادہ بدل دے گی، مگر جناب وہ کہنے لگی کہ ٹھیک ہے، ادھر جھگی میں انسان ہوں گے نا، آس پاس جن بھوت تو نہیں ہوں گے، پر اللہ بڑا کارساز ہے، اس نے آپ کو بھیج دیا، مگر ہم نے تو، میرا مطلب ہے اس سے تمہارا مسئلہ حل کیسے ہو گیا؟ وہ ایسے جی الفت خان بولا کہ میں نے اسے شرمندہ کیا کہ دیکھو ان کے ساتھ بھی عورتیں ہیں اور تم تو پڑوس میں رہنے سے ڈرتی ہو، وہ جن بوتوں کے ساتھ رہنے آئی ہیں اس لیے کہ وہ پڑھی لکھی عورتیں ہیں، بے وقوف نہیں ہیں، انہیں سب معلوم ہے، مگر وہ پھر بھی نہیں ڈرتے۔ میں نے محسن اور غالب نے ایک دوسرے کی طرف سوالیہ نظروں سے دیکھا، کیا واقعی ہی ایسا ہے؟ یعنی ہم ڈرتے نہیں؟ جن ہو یا بھوت، ہم ان کے وجود کو تسلیم کریں یا نہ کریں، نازو اور مونی کا اس معاملے میں کیا رد عمل ہوگا؟ بڑی بی کی باتیں سننے کے بعد بھی وہ یہاں رہیں گی؟ تو جی اس بات نے میری گھر والی کو قائل کیا۔ الفت خان نے اپنا بیان جاری رکھا، اب اگر آپ لوگ رہیں گے تو ادھر ہم بھی رہیں گے، میری نوکری بھی رہے گی اور میری بیوی کا وہم بھی دور ہو جائے گا۔ ہاں اگر ہم رہے، میں نے کہا، تو بھلا سب کا ہوگا، مالک مکان کا بھی وہ کہہ سکے گا کہ کوئی آسیب وغیرہ نہیں تھا، نہ جن تھے نہ بھوت، یہ سب خواہ مخواہ مشہور ہو گیا تھا۔ ظاہر ہے اس سے تمہارے مالک مکان کو بھی فائدہ ہوگا، مگر اس کا نتیجہ تمہارے حق میں اچھا نہیں نکلے گا۔ میں نے سوچ کر کہا، وہ کیسے جی؟ ویسے کہ جب آسیب کا چکر نہیں رہے گا تو اس مکان کو لینے والے بہت ہوں گے۔ ابھی تو ان تینوں مکانوں کے کرائے دار ملتے ہی نہیں ہیں، یا ملتے ہیں تو بھاگ جاتے ہیں یا بھگا دیے جاتے ہیں۔ غالب نے یوں کہا جیسے یہ ایک اور طلب سوال ہو۔ جو بھی ہو، میں نے چونک کر اس کی طرف دیکھا، مگر ظاہر ہے پھر کرایہ تو یہ نہیں رہے گا، مالک مکان تو 200-300 یا 400-500 ملیں گے، تو وہ کہے گا الفت خان اپنا بندوبست کرو۔ الفت خان کا چہرہ اتر گیا، یہ تو آپ نے سچ کہا، تم فکر مت کرو۔ میں نے کہا، ہم آسیب کے قصے سناتے رہیں گے، تمہارے مالک مکان کو بھی اور محلے والوں کو بھی، بس تم اپنی بیوی کو سمجھا دینا کہ یہ سب ڈرامہ ہمارے فائدے کے لیے ہوگا۔ محسن بولا، وہ تو ابھی بھی ڈر رہی تھی، کون چیخ رہا ہے؟ وہ میں ہنس رہا تھا، میرے ہنسنے کا ایسا ہی انداز ہے۔ راجا نے کہا، ہم کبھی کبھی آدھی رات کو اسی طرح چیخو پکار مچا کے تھوڑا سا ہنگامہ کر لیں گے، صبح کوئی کہانی سنا دیں گے کہ رات کو ایک جن سے لڑائی ہو گئی تھی، وہ شاید جنات کا داماد تھا۔ میں نے کہا، ویسے یہ آسیب کا سلسلہ شروع کہاں سے ہوا تھا؟ غالب بولا، واللہ عالم۔ الفت خان مسکرایا، ہم نے تو بس سنا ہے لوگوں سے، کوئی کچھ بولتا ہے کوئی کچھ۔ ادھر پشاور میں جناب ڈبگری بازار کے اندر بھی ایک مکان ہے، ایسے مکان ہر شہر میں مل جاتے ہیں۔ میں نے کہا، آگے ایک بوڑھا دکاندار ہے۔ الفت خان بولا، پرچون کا دکان ہے۔ اس نے بولا کہ خان ادھر سے چلا جاؤ ورنہ نقصان ہوگا۔ ہم بولا کہ یارا اللہ مالک ہے، اس کے حکم کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا۔ اس نے بتایا کہ ادھر کوئی قبر تھا، مجھے بھی یہی شک تھا۔ اکرام شیخ نے کہا، کس کی قبر تھی؟ کسی بزرگ کی؟ کوئی ملنگ تھا جی، وہ ادھر رہتا تھا، خالی زمین پر اکیلا پڑا رہتا تھا، ننگ دڑنگ۔ کبھی کبھی رات کو، جمعرات کی رات کو چادر اوڑھ کے اگر بتی جلا کے بیٹھ جاتا تھا، کہتا تھا قوالی سنو، لوگ جمع ہو جاتے تھے، کسی کو کچھ سنائی نہیں دیتا تھا، وہ نعرے مارتا تھا، اللہ اللہ، اور سر دھنتا تھا ایسے جیسے سچ مچ قوالی ہو رہی ہو۔ لوگ کہتے تھے فرشتے قوالی کرتے ہیں، استغفر اللہ، اس لیے عام آدمی نہیں سنتے۔ یہ بات مشہور ہو گئی، ہر جمعرات کو لوگ نظر نیاز لانے لگے، رات بھر اس کے آس پاس چپ کھڑے خاموش قوالی سنتے رہتے تھے، وہ اکیلا جھومتا رہتا تھا۔ پھر ایک جمعرات کو ایسا ہوا کہ وہ چادر لمبی تان کے سو گیا، لوگ آئے کہ قوالی ہوگی، نذرانے، حلوہ، مٹھائی اور ہار لائے، مگر وہ تو سو رہا تھا۔ اس نے سب کو گالیاں دی اور بھگا دیا کہ جاؤ آج کوئی نہیں آئے گا۔ لوگ چلے گئے، صبح دیکھا تو وہ مر چکا تھا۔ معلوم نہیں کس نے مشورہ دیا کہ اسے وہیں دفنا دو، KDA کا پلاٹ تھا اور مالک معلوم نہیں کہاں تھا۔ لوگوں نے کسی سے پوچھے بغیر اس کو وہیں دفنا دیا اور قبر پر پھولوں کی چادر چڑھا دی۔ پھر کئی مہینے بعد تو ہر جمعرات کو قوالی ہوتی رہی۔ آخر مالک کو پتہ چلا تو وہ روتا پیٹتا آیا، لوگوں نے اسے مار کے بھگا دیا، مگر وہ کسی بہت بڑے پولیس افسر کا PA تھا۔ اس نے درخواست دی اور جناب پھر سرکاری کارروائی ہوئی، KDA والے آئے اور انہوں نے لاش نکال لی، پلاٹ کا قبضہ مالک کو دیا اور اس لاش کو کہیں لے جا کر دفن کر دیا۔ مالک نے فوراً تعمیر شروع کر دی، مگر بنیادیں کھودتے ہی ایک مزدور مارا گیا، اس کے ساتھی نے اسے قتل کر دیا اور بنیادوں ہی میں دفن کر دیا۔ اس کے اوپر کنکریٹ پڑ گیا تو کسی طرح پولیس کو معلوم ہوا، وہ پھر آئے اور انہوں نے دیوار گرا دی، بنیادیں کھودی اور لاش نکال دی۔ 6 مہینے بعد مالک مکان مر گیا،
اس کے بھائی نے پھر کام شروع کرا دیا۔ مالک مکان کیسے مر گیا؟ وہ چھت پر سے گر گیا تھا۔ الفت خان بولا، واللہ عالم جناب، کہتے ہیں کہ اس کی بیوی نے اسے دھکا دیا تھا۔ وہ بہت خوبصورت تھی اور اس کا شوہر جس افسر کا پیے تھا اسی کی نظر تھی اس پر، اس لیے کچھ نہیں ہوا۔ مرنے والے کا بھائی بہت بدماش تھا۔ اس نے بھابھی سے کہا کہ مجھے سب معلوم ہے، بہتر ہے کہ مجھ سے شادی کر لو۔ تو جناب اس طرح یہ مکان بنا، مگر اور بھی بہت سی باتیں ہیں۔ اس لانتی عورت کے شناسا نے اس کے دوسرے شوہر کے ساتھ مل کر عورت کو مروا دیا۔ سنا عورت اس پولیس افسر کو بلیک میل کرتی تھی۔ اس کا دوسرا شوہر راستہ دکھاتا تھا کہ جاؤ اس سے 10,000 لے آؤ۔ وہ مجبور تھی۔ پولیس افسر بھی مجبور تھا، مگر پولیس افسر کبھی مجبور نہیں ہوتا جی۔ اس نے عورت کو ٹھکانے لگوایا اور اس کے قتل کا الزام لگوا دیا دوسرے شوہر پر، جو اس کے پہلے شوہر کا بے غیرت بھائی تھا۔ اسے بھی پھانسی لگ گئی۔ یہ مکان اس وقت تک پورا ہو گیا تھا، مگر اسی پیسے سے جو عورت ناجائز طور پر وصول کرتی تھی۔ مکان کسی کو نہیں ملا، وارث سب اسی عورت کا بھائی ہے۔ اس کی کوئی اولاد نہیں تھی، ایک لڑکا تھا جی، اسے ماموں لے گیا تھا۔ الفت خان بولا، مگر ماموں بھی بد نیت تھا۔ اس نے بانجے کے ساتھ بہت برا سلوک کیا تاکہ وہ بھاگ جائے۔ وہ کہاں تک ذلت اور ظلم برداشت کرتا۔ اس نے ایک دن ماموں کو چاقو مار دیا۔ ماموں مرنے سے تو بچ گیا، مگر وہ لڑکا جیل بھیج دیا گیا، بچوں کی جیل۔ وہاں ایک سے ایک بدماش لڑکا اسے ملا۔ اندر ہی اس نے کوئی قتل کر دیا، وہ پتہ نہیں کب باہر نکلے گا۔ ابھی تو ماما ہی مالک ہے، کرایہ بھی وہی لے جاتا ہے، مجبوری ہے کہ بیچ نہیں سکتا۔ چلو ابھی تو تم رہو 100 روپے ماہانہ پر، میں نے کہا، اور جن بوت جو ہمارے ساتھ ہیں ان سے ہم نمٹ لیں گے۔ یہ سب باتیں کمزور ذہن کے لوگ مشہور کر دیتے ہیں، اور بات سے بات نکلتی ہے تو افسانے بن جاتے ہیں۔ محسن نے کہا، ہاں یہاں کراچی میں جب اب امریکی قونصلیت آفس ہے اور لائبریری ہے۔ راجہ نے کہا، اس کے بارے میں کتنی باتیں مشہور تھی۔ کیا باتیں مشہور تھیں؟ شیخ نے دلچسپی سے پوچھا۔ یہ کہانی اخباروں میں بھی آئی تھی۔ راجہ نے کہا، سنا ہے یہاں پہلے پرانی عمارت سے پہلے کوئی بیرک تھی، اس میں 4 فوجی رہتے تھے۔ انہوں نے ایک ہی خواب دیکھا، معلوم نہیں ایک بار یا کئی بار۔ کوئی فقیر خواب میں ان سے کہتا تھا کہ آگ ہوا پانی خاک، بعد میں ایک ہوائی جہاز کے حادثے میں ہلاک ہوا، دوسرا سمندر میں غرق ہوا، تیسرا لالٹین جلا کے پڑ رہا تھا کہ لالٹین الٹ گئی، اور وہ کوئی جھونپڑا یا لکڑی کا مکان تھا جو آگ کی لپیٹ میں آ گیا، وہ جل کے مر گیا۔ چوتھا زلزلے میں دفن ہوا۔ پھر وہ جگہ کسی پارسی نے خرید لی تھی اور اس نے نئی عمارت تو بنوائی، مگر اسے رہنا نصیب نہ ہوا۔ اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ اپنے بیٹے کو بچانے کی کوشش میں اس کی دوسری منزل سے گر کر ہلاک ہوا۔ کچھ مزدور بھی پوری اسرار حالات میں مرے۔ نتیجہ یہ کہ جگہ آصیب زیادہ مشہور ہو گئی اور برسوں ویران پڑی رہی۔ یہ جگہ کہاں ہے؟ موسی نے پوچھا۔ اب تو بہت شاندار عمارت بنی ہے۔ جب امریکی حکومت نے یہ جگہ خریدی تو ویران پڑی ہوئی تھی۔ انہوں نے سستا سودا کر لیا کیونکہ اور کوئی یہ جگہ لیتا نہ تھا۔ ظاہر ہے وہ توم پرست لوگ نہیں ہیں، مگر پھر بھی ایک دلچسپ حادثہ پیش آ گیا۔ جس دن اس کا افتتاح ہوا اسی دن کوئی افسر باتھ روم میں لاک ہو گیا، اسے تالا توڑ کر نکالا گیا۔ یہ خبر بھی اخبار میں آئی تھی۔ پرانے توم پرستوں نے اسے بھی آصیب کا اثر ہی کہا تھا، مگر کیا آصیب اور کہاں کا آصیب؟ اب جا کے دیکھو وہاں کتنی رونق ہے اور وہ جگہ کتنی آباد ہے۔ کیا وہاں بھی کوئی پیر فقیر دفن تھا؟ مجھے کچھ یاد نہیں، پرانی بات ہے، راجہ بولا، مگر غالباً یہ چکر بھی تھا۔ اچھا اب ہم چلتے ہیں، میں نے کہا۔ یہ تو آپ لوگوں نے بتایا ہی نہیں کہ آپ سب کیا کرتے ہیں۔ الفت خان بولا، ہم سب کوئی غلط کام نہیں کرتے۔ میں نے ہنس کر کہا، آپ بے فکر رہیں، ورنہ ایسی جگہ اسمگلر اور ڈاکو بھی لے لیتے ہیں۔ نہیں، میرا یہ مطلب نہیں تھا۔ وہ شرمندہ ہو گیا۔ اب آپ کے ساتھ رہیں گے تو سب معلوم ہو جائے گا۔ موسی نے کہا کہ کون کیا کرتا ہے۔ ہم بات کو گول کرنے میں کامیاب رہے اور باہر نکل آئے۔ اب میں کسی نے ابھی الفت خان کو اپنا نام بھی نہیں بتایا تھا۔ اس کی زبانی میں آصیب زدہ مکان کی ہسٹری معلوم ہو گئی تھی۔ یہ بات بھی سمجھ میں آ گئی تھی کہ ڈاکٹر انوار احمد خان نے کیوں اس جگہ کو ہمارے قیام کے لیے موزوں قرار دیا تھا۔ جاؤ یار، اب تو بلا لو انہیں۔ میں نے اپنے گھر کے اندر جا کے اور خواتین کو غیر حاضر پا کے کہا، بڑی بی نے کیا انہیں ضبط کر لیا ہے بطور ضمانت؟ غالب نے کہا، کس چیز کی ضمانت؟ ہماری نیک چلنی کی ضمانت، غالب بولا، جو پولیس نیک لوگوں سے لیتی ہے، بدماشوں سے نہیں لیتی۔ راجہ کچھ دیر بعد واپس آیا تو پریشان تھا۔ یار وہ تو کہتی ہیں کہ لڑکیاں جا چکی ہیں، بہت دیر ہوئی ان کو گئے ہوئے۔ راجہ نے کہا، پوچھا نہیں کس کے ساتھ گئی تھی؟ پوچھا تھا، بڑی بی نے کہا کہ وہ خود ہی چلی گئی تھی کہ گھر صاف کرنا ہے۔ راجہ بولا، دیکھ لو کہیں اوپر تو نہیں چڑھی ہوئی، ایسے تو سارے محلے کو عاشق بنا لیں گی اپنا، ہمیں یہاں گمنام رہنا ہے۔ محسن نے خفگی سے کہا،
زمانہ آیا ہے بے حجابی کا عام دیدار یار ہوگا، غالب نے فرمایا۔ ہم نے اوپر جا کر دیکھا مگر وہ اوپر بھی نہ تھی۔ ہم نے پھر نیچے آ کر دیکھا مگر وہ کہیں ہوتی تو چھپی نہیں رہ سکتی تھی۔ بڑی بی کے کہنے کے مطابق تو انہوں نے دونوں کو گھر میں داخل ہوتے بھی دیکھا تھا۔ تم کوئی ایسی جگہ سوچ سکتے ہو جہاں وہ اس وقت جا سکتی ہوں؟ میں نے کسی کو مخاطب کیے بغیر کہا۔ جواب سب دے سکتے تھے جو ایک ہی ہوتا، اور مجھے معلوم بھی تھا۔ غالب نے نفی میں سر ہلایا۔ موسی نے کہا، یوں اچانک اور ہمیں بتائے بغیر؟ شیخ نے کہا، یہ کتنی دیر پہلے کی بات ہے؟ وہ جو سامنے والی بڑی بھی ہیں، ان کا کہنا ہے کہ اندازاً کتنی دیر ہوئی ہوگی، چل انہی سے پوچھ لیتے ہیں۔ موسی نے بولا۔ تشویش سب کو ایک سی تھی اور میرا خیال ہے کہ گڑبڑ بھی سب کو صاف محسوس ہو رہی تھی، مگر قبل از وقت کوئی منہ سے ایسی بات نہیں نکالنا چاہتا تھا جو حوصلہ شکن ہو اور مایوسی کا سبب بنے۔ بڑی بھی نہ جانے کیوں دروازے کا آدھا پٹ کھولے جھانک رہی تھی۔ ہم نے قریب جا کر سلام کیا۔ ارے کیوں چھوڑو، انہوں نے پان کی پیک کو منہ کے اندر ہی گھولتے ہوئے کہا۔ مل گئی چھوریاں؟ کہاں خالہ، مل گئی ہوتی تو پھر آپ سے پوچھنے کیوں آتے؟ میں نے کہا، اے لو، میں تو بتا چکی، اور کیا بتاؤں؟ جی صرف اتنا بتا دیں کہ آپ نے خود دیکھا تھا انہیں۔ میں نے کہا، سامنے والے گھر کے اندر جاتے ہوئے؟ اور کیا، میں تو یہاں کھڑی رہی۔ میں نے کہا کہ حالات خراب ہے اور محلے پر تو اللہ کی پھٹکار، جو لچا لفنگا ہے وہ آ بسا ہے۔ انہوں نے بھی لا کر پان کے جملہ اجزاء کے محلول کی ایک پچکاری گلی میں ماری۔ نئی جگہ ہو تو آدمی ویسے بھی ڈرتا ہے، سو میں نے کہا کہ چھوریاں اندر چلی جاویں، پھر دروازہ بند کروں گی، اور میں نے بتا بھی دیا تھا کہ فکر نہ کرنا، میں کھڑی ہوں، کوئی بات ہو تو آواز دے لینا۔ پھر جب انہوں نے دروازہ بند کر لیا، میں نے تاکید کی تھی کہ جب تک تمہارے گھر والے نہ آویں بند ہی رکھنا۔ خالہ یہ کتنی دیر پہلے کی بات ہے اندازاً؟ میں نے بڑی بی کی نان سٹاپ ٹرین روکتے ہوئے کہا۔ یہ کوئی گھنٹہ بھر تو ہو گیا، انہوں نے سوچتے ہوئے کہا۔ ہاں اتنا وقت تو ہو گیا، میں نے نماز پڑھی پھر خیرے دانہ ڈالا مرغیوں کو۔ انہوں نے چند اور کام گنائے جن سے ثابت ہوا کہ یہ کم سے کم 1 گھنٹہ پہلے کی بات ضرور ہے۔ شکلیں کیوں اتری ہوئی ہیں؟ کیا کوئی ایسی ویسی بات ہے؟ خالہ نے کہا، چھوریاں گھر میں نہیں ہیں کیا؟ گھر میں تو نہیں ہے، لیکن ایسی ویسی بات کوئی نہیں، شاید پاس پڑوس۔ نہ بیٹا، میں نے تو منع کیا تھا، اگر کوئی بلائے تو نہ جانا۔ یہاں کے بارے میں تم کیا جانو؟ کون موا دل میں کیا رکھتا ہے اور کس سے کیا ملنا ہے اور کیا نہیں ملنا؟ یار وہ بازار چلی گئی ہوں گی۔ موسی نے اچانک اپنے لہجے میں یقین پیدا کیا اپنے بھائی کے ساتھ۔ ہاں کہہ تو رہی تھی کہ بہت کچھ لانا ہے، گھر کا سودا سلف۔ میں نے محسن کی نیت پانپ لی۔ ٹھیک ہے خالہ، آپ پریشان نہ ہوں، ہم تو بس ایسے ہی پوچھنے آ گئے تھے۔ محسن بولا، بیٹا، میرا تو کلیجہ دک دک کر رہا ہے، چھوریاں آ جاویں تو ضرور بتانا، ورنہ ہول اٹھتے رہیں گے مجھے۔ خالہ نے کہا، اور ان کو ذرا بھی سمجھانا، ارے جانا تھا تو مجھے ہی بتا جاتی۔ نادان چھوریاں ہیں خالہ، میں نے کہا، اسی لیے تو بولوں ہوں۔ خالہ نے میری بات پکڑ لی۔ ہوتی چالاک آج کل کی لڑکیوں جیسی تو میں کائے کو فکر کرتی، مگر اللہ بری نظر سے بچاوے، دونوں اتنی معصوم اور بھولی بالی ہیں ابھی، وہ خیر اتنی نادان بھی نہیں ہیں۔ میں نے کہا، ماشاء اللہ سے۔ محسن بولا، ہوشیار ہیں۔ ہم فوراً واپس ہو لیے۔ گھر پہنچنے تک ہم نے نہ پلٹ کر دیکھا اور نہ کوئی بات کی۔ مجھے یقین تھا کہ خالہ اب ہمیں اسی طرح دیکھ رہی ہوں گی جیسے وہ نازو اور مونی کو دیکھتی رہی تھی۔ گھر کا دروازہ بند کرتے وقت میں نے دیکھا تو وہ واقعی دروازے کی اوٹ سے جھانک رہی تھی۔ ہماری صورت دیکھتی باقی تینوں حضرات کے چہرے بھی اتر گئے۔ ہم کچھ دیر خاموش کھڑے رہے، پھر غالب نے کہا، مجھے دال میں کالا نظر آتا ہے، سفید کسے نظر آ رہا ہے؟ میں نے کہا، ہم نے بڑی بی سے تو چھپا لیا کہ وہ غائب ہو گئی ہیں۔ محسن بولا، ورنہ آتے ہی مشکوک حالات پیدا کرنا ہمارے حق میں اچھا نہ ہوتا، اور مکان کے آسیب زدہ ہونے پر یقین رکھنے والے شام تک قائل ہو جاتے کہ یہ سب جنات نے کیا۔ فوراً پھیل جاتی یہ بات کہ نئے کرایہ دار آئے تھے۔ آئے دیر نہیں ہوئی تھی کہ جن بھوت انہیں اٹھا کر لے گئے۔ گھر کی 2 لڑکیوں کو، میں نے کہا، گمنام رہنے کی خواہش دری رہ جاتی۔ شام تک تو اتنی شہرت ہو جاتی کہ اخبار والے انٹرویو لینے آ جاتے۔ سوال یہ ہے کہ اب کیا کریں؟ صرف انتظار کے لیے امید ضروری ہے، غالب نے کہا، اور میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ ان کا آنا مرضی کی بات نہیں، جیسے ان کا نہ جانا ان کی مرضی کی بات نہیں تھا۔ ہماری عدم موجودگی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے کسی نے انہیں اغوا کر لیا۔ ہاں ورنہ انہیں کہاں جانا تھا؟ غلطی ہم سے ہوئی، کوئی ہمارے تعاقب میں رہا اور ہمیں خبر نہ ہو سکی۔ پھر اب کیا کریں یہ بھی تو کہو، غالب نے جھنجھلا کر کہا۔ صرف کیا سرائیوں سے اور باتوں سے تو کچھ ہوگا نہیں، تم بتاؤ کیا کریں؟ محسن نے کہا، کہاں تلاش کرنے جائیں انہیں؟ ہاں یہ تو معلوم ہے کہ انہیں جبرن کون لے گیا ہوگا، جو کچھ بھی ہوا ہوگا اچانک اور بے خبری میں ہوا اور ہوگا،
ورنہ نازو آسانی سے قابو میں آنے والی لڑکی نہیں ہے۔ وہ طاقت میں اس سے زیادہ ہوں گے یا انہوں نے موقع ہی نہیں دیا ہوگا کہ وہ اپنے دفاع میں کچھ کر سکیں۔ اکرام شیخ بولا، حیرت کی بات ہے کہ کسی نے دیکھا نہیں۔ یہ کوئی حیرت کی بات نہیں، باہر ہے کون دیکھنے والا؟ ایک گاڑی خاموشی سے آ کھڑی ہو تو 2 لڑکیوں کو دروازے سے باہر لے جا کر کار میں ڈالنے کے لیے 2 منٹ بھی بہت ہوتے ہیں، اور گاڑی ایک بار چل پڑے تو پھر کسی کو گاڑی کے سوا کیا نظر آ سکتا ہے؟ میں نے کہا، تم لوگ بیٹھو، میں ذرا سراغ رسانی کا عملی مظاہرہ کرتا ہوں۔ پولیس کی نوکری میں تو کچھ سیکھا ہی تھا۔ اکرام شیخ اٹھ کھڑا ہوا۔ 10 منٹ بعد اس نے متعدد اہم انکشافات کیے جو ناقابل تردید نتائج پر مبنی تھے۔ نمبر 1 یہ کہ عین دروازے کے قریب دائیں اور بائیں جانب کچھ اجنبی جوتوں کے نشانات تھے۔ اس نے باری باری ہم سب کے جوتوں کے سول دیکھے۔ سب کے سول سادہ تھے اور گھسے ہوئے تھے، لیکن فرش پر گرد کی یہ طے 2 پرنٹ نئے محسوس ہوتے تھے۔ دونوں مردانہ جوتوں کے نشانات تھے۔ ایک پر چھوٹے چھوٹے گول حلقے سے بنے ہوئے تھے، دوسرے کے سول پر متوازی لہریں سی تھی، جیسے اردو میں 8 کے ہندسے کو ملا کے لکھا جائے۔ یہ لکیریں بہت صاف تھیں، جن سے ظاہر ہوتا تھا کہ یہ نئے جوتے کا سول ہے۔ شیخ نے اسے ٹائر سول والی پشاوری چپل قرار دیا۔ ہم نے اس کی رائے کو چیلنج نہیں کیا کیونکہ سب میں وہی ایک پیشہ ور تھا جس کو سراغ لگانے کا عملی تجربہ تھا۔ اس نے خاصی یقین کے ساتھ کہا کہ اندر صرف 2 افراد تھے۔ پھر اس نے گھٹنوں کے بل بیٹھ کے فرش کو زیادہ غور سے دیکھا اور دوسرا نتیجہ اخذ کیا کہ کشمکش یا مزاحمت کی نوبت نہیں آئی، ورنہ جوتوں کے بے ترتیب آڑے ترچھے نشانات ہوتے۔ دروازے کے دونوں طرف آخری کونے تک گرد کی طے اسی طرح ہموار تھی۔ اگر مزاحمت کا موقع ملتا تو مقابلہ ہوتا، اور ایک طرف دونوں عورتیں ہوں تو یہ نہیں ہو سکتا کہ کسی کی ایک چوڑی بھی نہ ٹوٹے۔ جب کوئی کسی پر حملہ کرتا ہے تو بے خبری میں مارا جانے والا بھی غیر ارادی طور پر اپنے دفاع میں ہاتھ اٹھاتا ہے۔ اگر ان پر وار کیا جاتا تو بھی وہ ہاتھ سے روکنے کی کوشش کرتی۔ وار ہاتھ پر پڑتا تب بھی بہت سی چوڑیاں شہید ہوتی، اور اگر کوئی پہلے ان کی کلائی پکڑ کے بے بس کرتا تب بھی، مگر ایسا نہیں ہوا۔ یہاں ایک بھی چوڑی کا ٹکڑا نہیں ہے۔ نازو نے زرد چوڑیاں پہن رکھی تھی، کارم نے کہا۔ میں نے اور موسی نے گور کر اسے دیکھا۔ وہ خاصا خفیف ہوا۔ اور مونی کی چوڑیوں کا رنگ کیا تھا؟ میں نے کہا، وہ غالباً سفید اور کالا۔ وہ مزید بوکھلایا کیونکہ یہ بات غلط تھی۔ اس کی نظر میں تو صرف نازو کی کلائی کا اور اس کی چوڑیوں کے رنگ کا منظر سمایا ہوا تھا۔ مونی نے ہرے رنگ کی چوڑیاں پہن رکھی تھی۔ موسی نے اطمینان سے کہا، یار رنگ سے کیا فرق پڑتا ہے جو تم لوگ بحث میں پڑ گئے؟ شیخ چلا کر بولا، یہاں درجن بھر رنگ کے ٹکڑے ہوتے تو الگ بات تھی، جب سرے سے چوڑی کا ایک ٹکڑا بھی نہیں ہے تو اس سے کچھ اور ثابت ہوتا ہے۔ یہ کہ انہیں ایک دم ناک آؤٹ کر دیا گیا، سر پر وار کر کے یا ناک پر رومال وغیرہ رکھ کے بے ہوش کر دیا گیا۔ میں نے کہا، پھر وہ دروازے پر آ کے رک جانے والی کسی کار میں انہیں ڈال کے غائب ہو گئے۔ کیا میں باہر سراغ تلاش کر کے اس نظریے کی تصدیق نہیں کر لینی چاہیے؟ میں اب یہی سوچ رہا تھا کہ ان 2 اجنبی جوتوں کے نقش گلی میں دیکھوں۔ شیخ نے کہا، لیکن اب اس سے زیادہ ضروری یہ ہو گیا ہے کہ ہم میں سے کوئی ان کے ٹرک پر نظر رکھے، کیونکہ ہم یہ فرض کر لیتے ہیں کہ نازو اور مونی کو وہی لوگ لے گئے ہیں اور وہ ہمارے تعاقب میں تھے، تو پھر صاف ظاہر ہے کہ انہیں اب تک سب کچھ معلوم ہو چکا ہے۔ وہ اپنا ٹرک کبھی لے جا سکتے ہیں اور ہمارا بھی، کار بھی لے جا سکتے ہیں، اور سب کو تباہ کرنا چاہیں تو یہ بھی کر سکتے ہیں، مگر صاف ظاہر ہے کہ وہ بار گین کریں گے۔ میں نے اس کی تائید کی۔ ہاں، اگر ہمیں مارنا مقصود ہوتا تو وہ کچھ دیر انتظار کر لیتے۔ آپ لوگ امید کے ہر پہلو کو نظر انداز کر رہے ہیں، غالب نے کہا۔ کیا ان کے یہاں تک آپ پہنچنے کی کوئی اور صورت نہیں ہو سکتی؟ یعنی کوئی امکان تو صرف یہ کہ انہوں نے ہمارا تعاقب کیا۔ دیگر امکانات پر آپ روشنی ڈالیے۔ بابا، روشنی کیا ڈالیں ہم؟ تم ایک بہت اہم بات بھولے ہوئے ہو، اور وہ یہ کہ ہم نے دونوں لڑکیوں کو پہلے ارسال کر دیا تھا۔ وہ ہمارے ساتھ نہیں آئی تھی کہ کسی نے ہمارا پیچھا کیا اور یہاں آ کے صرف انہیں لے گیا۔ میں اس امکان کو بھی اتنا ہی اہم سمجھتا ہوں کہ کسی نے انہیں کار میں یہاں آتے دیکھا۔ راستے میں سڑک پر آس پاس جتنی گاڑیاں تھیں ان میں کوئی گاڑی ایسی بھی تھی جس میں کوئی جاننے والا موجود تھا۔ یہ اس کی خوش قسمتی اور ہماری بد قسمتی کے اتفاق سے اس کی نظر نے تینوں میں سے کسی کو شناخت کر لیا، یا مونی کو، یا نازو کو، کار چلانے والے کو۔ اگر نازو کو پہچانا یا ڈرائیور کو، پھر تو سمجھا جا سکتا ہے کہ وہ دلاور اینڈ کمپنی، عبداللہ اینڈ سنس یا چاند بھائی سیٹھ اکبر کارپوریشن کا آدمی تھا یا آدمی تھے۔ وہ کار کے پیچھے لگ گئے، اور جب لڑکیاں اکیلی رہ گئیں تو انہیں لے گئے۔ لیکن ایک صورتحال اور بھی ممکن ہے۔ فرض کرو کسی نے صرف مونی کو دیکھا۔ مونی شروع سے ہمارے ساتھ نہیں، وہ بھی ہمارے دشمن ہیں، مگر براہ راست ان سے ہماری دشمنی بعد میں شروع ہوئی۔ وہ تیسرے فریق ہیں جن کے ساتھ پہلے مونی تھی، پھر اس نے سائیڈ بدل لی۔
اپنوں کی نظر میں غدار ہو گئی اور انہی میں سے کسی نے مونی کو دیکھ لیا۔ یہ کون لوگ ہو سکتے ہیں؟ ظاہر ہے ہم سب ان سے واقف نہیں۔ وہ باہر کی آدمی ہیں جو ہمارے ملک میں گھس آئے ہیں اور اندر کے غداروں کی مدد سے اپنی تخریبی کارروائیوں میں مصروف ہیں۔ شیخ صاحب کیا فرماتے ہیں آپ بیچ اس مسئلے کے؟ میں نے کہا یہ غالب کا بچہ آپ سے زیادہ دور کی کوڑی لایا ہے۔ یہ دور کی کوڑی نہیں، خاصی عقل مندی کی بات ہے۔ شیخ نے خفت کے بغیر تسلیم کیا۔ ہمارے ساتھ شامل ہو کے مونی نے خود کو بہت سے نادیدہ دشمنوں کی نظر میں سزاوار بنا لیا ہے۔ غداری کے جرم کی ہر سزا کا نازوں سے زیادہ سنگین جرم مونی کا سمجھا جائے گا اگر اسے دشمن کے ایجنٹ لے گئے ہیں۔ ملاحظہ ہو، میں ایک اور امکان عرض کرتا ہوں۔ غالب نے یوں کہا جیسے کہہ رہا ہو کہ شعر عرض کرتا ہوں۔ نازوں کی تلاش یہاں پولیس کو بھی ہے، جو ان کے 2 بندے چور چور کر چکی ہے، وہ بھی تھانے میں، اور فرار ہو کے گویا ان مردانے جواں پیشہ کی غیرت پر اپنی پاپوش مار گئی ہے۔ پولیس ہر چوراہے پر کھڑی ہے، ہر جگہ گھوم رہی ہے۔ نازو فی الحال انہیں سب سے زیادہ مطلوب ہے تاکہ وہ اس کو بہادری کا مزہ چکھا سکیں۔ گھیوں کے ساتھ گھن پس جاتے ہیں۔ مونی ساتھی تھی تو جو نازو کا مقدر وہ بھی اسی کا مقدر۔ غالب نے سب کو کنفیوژن میں ڈال دیا۔ پہلے سب متفق تھے کہ انہیں شکاری لے گئے۔ اس نے تردید کی گنجائش نہ چھوڑی کہ شکاری لازماً وہ نہیں ہو سکتے جن پر ہم شک کرتے ہیں۔ دوسری اور تیسری قسم کی شکاری بھی نظر انداز نہیں کیا جا سکتے۔ ایک بار پھر وہی سوال اٹھتا ہے۔ خاموشی کے ایک طویل وقفے کے بعد محسن بولا کہ ہم کیا کریں؟ کچھ نہ کریں کیونکہ ہمیں کچھ معلوم نہیں، ہم کر بھی کیا سکتے ہیں؟ راجہ بولا لیکن جیسا کہ میں نے کہا ٹرک کو مت بھولو، ایک جال پھیلایا ہے ہم نے۔ اکرام شیخ بولا اس جال پر بس نظر رکھو، یہ نہ ہو کہ شکار اس میں گرفتار ہو اور جال سمیت بھاگ جائے اور ہم یہاں صرف انتظار کرتے رہ جائیں۔ انتظار کس بات کا؟ کہ وہ آئیں اور ہمیں بھی لے جائیں یا مار جائیں؟ میں نے کہا ایک خون ریز جنگ لڑی جائے یہاں اور ہم محصور ہو کے رہ جائیں۔ ان حالات میں ہمیں فوراً منتشر ہو جانا چاہیے اور یہاں سے تو نکل ہی جانا چاہیے۔ اوکے میری سنو، میں نے کہا دروازہ بند ہے نا؟ بند ہے، محسن بولا۔ باہر جھانک کے دیکھو، آگے پیچھے سب ٹھیک ہے؟ سب ٹھیک ہے، محسن نے تصدیق کی۔ بس تو دروازے کو بند ہی رہنے دو، اندر سے کنڈی مت لگاؤ۔ میں نے کہا کوئی آنا چاہے تو خاموشی سے آئے، تم اور غالب۔ میں نے محسن کی طرف اشارہ کیا۔ چھت پر پوزیشن سنبھال دو، ایک آگے نظر رکھے گا، دوسرا پیچھے۔ ظاہر ہے دائیں بائیں سے کوئی نہیں آ سکتا۔ راجہ تم اپنا کام دکھاؤ اور یاد رکھو اس کھیل میں سب سے اہم اور خطرناک کردار تمہارا ہے۔ تم اپنا فقیری لباس پہن کے جاؤ اور ٹرک کے قریب موجود رہو۔ یہ فیصلہ تم خود کر سکتے ہو کہ تمہارا وہاں ایک جگہ قیام مناسب ہوگا یا چلتے پھرتے رہنا۔ شاہ میرے مولا، دنیا سے کموارہ مت اٹھانا، نہ مجھے نہ میری پری کو۔ وہ منہ اٹھا کے بولا جلدی کرو، لباس بدلو اور جاؤ۔ 10 منٹ تو دو یار رخصتی کے۔ وہ بولا ہاں 10 منٹ میں۔ محسن تو ذرا پھر سامنے خالہ کے پاس جا۔ میں نے کہا ایک تو انہیں اطمینان سے بتانا کہ چھوریاں اندر ہی تھی، ذرا چھپ گئی تھی ہمیں ڈرانے کے لیے، پھر ان سے ہتھوڑی اور کیلیں مانگنا، لمبی اور پتلی کیلیں ہوں تو کام بن جائے گا، یہاں لکڑی کے بہت ٹکڑے پڑے ہیں۔ محسن کو وضاحت کی ضرورت پیش نہیں آئی، وہ میرا مطلب سمجھ کے فوراً نکل گیا۔ راجہ بھی فقیرانہ لباس اور اولیا بدلنے کے لیے دوسرے کمرے میں چلا گیا تھا۔ اب رہ گئے ہیں تم اور شیخ صاحب۔ میں نے کہا تو ہم مسلحوں کے ساتھ والے گھر میں کودتے ہیں۔ ایک طرف تو ہمارا یار الفت خان ہے، دوسری طرف کا مکان بھی خالی ہے، ہم چھت سے چھت پر جا سکتے ہیں۔ یہ راجہ تو سالہ مانگ کے بھی کھا لے گا، ہم لوگ کیا بھوکے پیٹ پیرا دیں گے چھتوں پر؟ کم سے کم رات ہونے تک تو فاقہ ہوگا۔ میں نے کہا اور میری چھٹی اس بتاتی ہے کہ رات سے پہلے ہی کچھ ضرور ہوگا۔